ارے واہ، ارے نہیں، ارے یہ کیا، ارے یار۔ اس بلا کا نام ہے ٹوئچ۔ یہ خطرناک بلا 2011 میں سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر سامنے آئی۔ یہ بلا ہے، بس ذہن میں رکھیے گا۔ کچھ عرصے میں اس کی مقبولیت ہوئی تو Amazon نے 2014 میں اس کو خرید لیا۔ بنیادی طور پر یہ ایک لائیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم ہے۔ زیادہ تر نوجوان اس کو گیمنگ کی لائیو نشریات اور چیٹنگ میں استعمال کر رہے ہیں۔ 2024 تک دنیا بھر میں اس کے کوئی 24 کروڑ یعنی تقریباً پاکستان کی آبادی کے برابر صارفین ہو چکے ہیں، لیکن اس کے 90% صارفین کی اکثریت امریکہ، برازیل، جرمنی، فرانس اور برطانیہ سے ہے۔ اس لیے آپ براہ کرم اس طرف مت جائیے گا۔ جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ غور سے سنیں۔ ٹوئچ کے یہ صارفین روزانہ 95 منٹ اوسط اس پر گزارتے ہیں، جو انگیجمنٹ کی بہت اعلیٰ ترین سطح ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ ویڈیو گیمز ہیں جو خود ایک الگ زہر ہیں اور نوجوانوں کو مسلسل اپنے گرد و پیش سے لا تعلق بنانے کا ایک ایسا خطرناک کام کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک بے مقصد انسان وجود میں آتا ہے۔ مگر اس یہودی پروڈکٹ کے لیے ایک اہم اور پریشان کن بات یہ ہوئی کہ ایسے تفریحی سامان میں اچانک سیاست گھس گئی۔ اسرائیل غزہ جنگ یہاں بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں سے یہودیوں کو تکلیف شروع ہوئی کہ وہ جتنا لوگوں کو لا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لوگ مزید اسی میں گھس رہے ہیں، حتیٰ کہ گیمنگ کے درمیان بھی یہ موضوع آ گیا۔ اسرائیل کو عالمی عدالت ہی نہیں، ویڈیو گیمز کی دنیا میں بھی گالیاں پڑ رہی ہیں۔ جب یہودی نوجوانوں کو ویڈیو گیم کھیلنے کے دوران عالمی سطح پر ذلت اٹھانی پڑی تو انہوں نے روتے روتے اپنے ابوؤں سے شکایت کی۔ ابو تو پھر ابو ہیں، کسی کے بھی ہوں۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو بیٹے، آئندہ تم کو کوئی بھی قاتل، قابض، صہیونی وغیرہ نہیں بولے گا۔ انہوں نے فون گھمایا Amazon کے یہودی مالک اینڈی جیسی کو۔ ڈیڈی نے اس کو سنایا کہ ہم نے تمہیں اس دن کے لیے اتنا ارب پتی بنایا کہ تمہارے پلیٹ فارم پر ہمارے بچوں کو ذلیل کیا جائے، بند کرو سب۔ صہیونی ڈیڈیوں نے ایسی طبیعت صاف کی کہ بس پھر پتہ ہے کیا ہوا۔ اگلے دن خبر آئی، ٹوئچ نے بھی اپنی پالیسی تبدیل کر لی اور زائنزم کو بطور گالی تسلیم کر کے اس لفظ کے بولنے اور لکھنے پر پابندی لگا دی۔ جی، محض ایک لفظ۔ یہ ایک لفظ معمولی نہیں ہے، یہ گالی ہے، گالی۔ یہ لفظ بولنے پر کئی ممالک میں سزا دی جاتی ہے۔ ٹوئچ نے پتہ ہے کیا لکھا؟ آئے پڑھتے ہیں۔ کسی فرد یا لوگوں کے گروپ پر ان کے پس منظر یا مذہبی عقیدے کی بنیاد پر حملہ کرنے یا ان کی توہین کرنے کے لیے صہیونی، زائنزم، زائنسٹ کی اصطلاح کا استعمال کرنا ہمارے قوانین کے خلاف ہے۔ ایسے یہ نقصان دہ یا بدسلوکی نہیں ہے، لیکن بعض سیاق و سباق میں اسے گالی کے طور پر یا دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آگے سنیں، آپ کو یہ ڈیڈی کے فون کا اثر صاف دکھائی دے گا۔ ٹوئچ نے لکھا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ صہیونی اور صہیونیت خود بھی ایک سیاسی تحریک سے جانے جاتے ہیں۔ سیاسی تحریک کا حوالہ دینے پر یہ لفظ ہماری پالیسی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ افراد اور لوگوں کے گروہوں پر کوڈ شدہ نفرت کو روکنا ہے۔ یہ کوڈ شدہ کا مطلب ہے کہ آپ غزہ پر مظالم کے خلاف کسی کو صہیونی یا زائنسٹ نہیں کہہ سکتے۔ اس کو سیاسی تحریک کے طور پر کہے ٹھیک ہے، لیکن قاتل کے طور پر صہیونی قرار دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جولائی میں میٹا، جو فیس بک اور انسٹاگرام کی پیرنٹ کمپنی ہے، اس نے بھی یہی پالیسی نافذ کی تھی۔ یہودی مالک ہے نا، اب ٹوئچ نے بھی کر دی۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ یہ صہیونیت کی اصطلاح کیا ہے۔ ایک لفظ زائنسٹ، زائنزم ہمارے یہاں اتنا نہیں بولا جاتا، ہم تو ڈائریکٹ گالی دیتے ہیں، لیکن یہودیوں کی یہ تحریک ہے جو 19ویں صدی میں یہودی عوام کے لیے ایک ریاست بنانے اور دنیا پر غلبہ پانے کے مقصد کے لیے شروع ہوئی تھی۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اس ایک لفظ کو بھی اپنے خلاف برداشت کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ اس کی اپنی تحریک کا نام ہے۔ آج کی تاریخ میں 407 دن غزہ پر حملوں کو ہو چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار دیکھیں، 44,000 شہداء کی تعداد بتائی جا رہی ہے، 1 لاکھ سے زائد زخمی ہیں۔ مگر اظہار آزادی رائے کے اس دجالی نعرے کی حقیقت کا عالم یہ ہے کہ ان کو کوئی صہیونی بھی نہیں بول سکتا۔ ایک طرف صہیونی اپنی شناخت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے غزہ کو خاک و خون کر چکے ہیں، دوسری جانب سوشل میڈیا پر زبان بندی تک ہر حد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف یہ 2 ارب مسلمان ہیں جو اپنی شناخت کو بچانے کے لیے بالکل بھی آمادہ نظر نہیں آتے۔ آئیڈینٹی کرائسس کے جس بحران میں مسلمان مبتلا ہیں،
الامان الحفیظ۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ 50 سے زائد اسلامی ممالک اور مسلمان غزہ کی ماؤں بہنوں یہی نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کو بچانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آزادی کے جعلی نعرے اور ترقی کی جھوٹی جنت کے دجالی چکر میں پڑ کر ہم اپنا کیا ایمان بھی بچا پائیں گے یا نہیں؟ دوسرے کو تو ایک لفظ بھی قبول نہیں۔ آپ سوچیں آپ پر کیا کیا لیبل لگتے رہیں اور آپ کب تک یہ برداشت کرتے رہیں؟